बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज दो अहम केसेस पर समाअत हुई। एक आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में जो एहतसाब अदालत है वहाँ पर समाअत हुई, और दूसरी जो समाअत है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अहम समाअत थी वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। जो FIA का केस है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ उसमें दरख्वास्त मानते थी, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी। और उसमें जो आज जो कुछ कमरा अदालत में हुआ है शहबाज शरीफ और FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उसमें जो शदीद तलख़ कलामी हुई है, और शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत में जो हंगामा आराई की है और उस पर जो ऑनरेबल अदालत है उन्होंने जिस तरीके से अता तारड़ और लीगी वकला को शटअप कॉल दी है, आज बड़ी अहम तफसीलात हैं। शहबाज शरीफ ने लंबी तकरीर की है और उसको कैसे पकड़ा है FIA प्रोसिक्यूटर ने, बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस की समाअत थी उसमें जो 4 वादा माफ़ गवाह थे वो भी आज अदालत में पेश हुए। ये जो केस है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो मिक्स किया जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले FIA में है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हमारे ख़िलाफ़ जो नैब अदालत में है। आज गवाहों ने उसको क्लियर कर दिया है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस, FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो है 25 अरब की तफ्तीश शुरू हुई थी, जो इनके ख़िलाफ़ 16-17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई और तफ्तीश मुकम्मल हुई और ये गुनहगार डिक्लेयर किए गए और इनके ख़िलाफ़ केस जो अदालत में दायर हो गया। यहाँ जो केस है वो है कि इनके जो आमदन है उससे 7 अरब के असासे हैं जो आपस में मैच नहीं करते, और वो इनके ख़िलाफ़ नाजायज़ असासों का केस है। उसमें इनके ख़िलाफ़ 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है। अब इन्होंने जो गैर कानूनी असासे बनाए हैं जिसका इल्ज़ाम है बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग से भी असासे बनाए गए हैं और भी कई ज़राए हैं जिससे ये गैर कानूनी करप्शन है, मुख्तलिफ़ कंपनियों से रिश्वत लेते रहे, कमीशनें लेते रहे, वो हर चीज़ मिली हुई इनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस है। उसमें 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद का गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ पर 5 अरब रुपए से ज़ायद गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम है। हमज़ा शहबाज पर 1 अरब तक के असासे गैर कानूनी बनाने का इल्ज़ाम है। नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज समेत 16 मुलजमान हैं। शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, राबिया शहबाज, नुसरत शहबाज, अली इमरान और जवेरिया अली, ये सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। और बाकी जो मुलजमान है उसमें निसार अहमद, शाहिद रफ़ीक, यासर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक, आफ्ताब महमूद, मोहम्मद उस्मान, ताहिर नकवी, कासिम कयूम, फ़ाजिल दाद अब्बासी और अली अहमद इसमें नामज़द हैं। इसमें जो 4 मुलजमान हैं वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिनकी स्टेटमेंट हुई है। उसमें शाहिद रफ़ीक, यासर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक चीनी वाला और आफ्ताब महमूद, ये 4 मुलजमान हैं जो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। ये वो हैं जो अप्रूवर जिनको कहा जाता है हमारे कानून शहादत की ज़ुबान में। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब कोई मरकज़ी मुलज़म के कोई को अक्यूज़्ड मरकज़ी मुलज़म के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे देता है और ये बताता है कि मरकज़ी मुलज़म ने कैसे कैसे ये सारे असासे बनाए हैं, तो वो जो मुलज़म होता है उसको फिर प्रोसिक्यूशन रिलीफ देती है क्योंकि वो असल मुलज़म के बारे में बता रहा होता है। इनका किरदार मरकज़ी नौइयत का नहीं होता। अप्रूवर कभी मरकज़ी मुलज़म नहीं बन सकता कि शहबाज शरीफ कहे कि मैं मरकज़ी मुलज़म बनता हूँ अपने चपड़ासी के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं होता। ये वो मुलज़म बनेगा जिसका जो रोल है वो सेकेंडरी है और वो प्राइमरी रोल वाले मुलज़म के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देता है और बताता है कि उसने ये वक़ूआ कैसे किया है, वो अप्रूवर बनता है। उसको फिर बाद में प्रोसिक्यूशन चाहे तो रिलीफ दे देती है। इसे कहते हैं वादा माफ़ गवाह बनना, कि वो असल मुलज़म के ख़िलाफ़ गवाह बनना है इस वादे पर कि उसको छोड़ दिया जाएगा। ये 4 मुलज़मान हैं जो वादा माफ़ गवाह बने, जिन्होंने सारा इनका कट्टा छट्टा अदालत में खोल के रख दिया और अदालत को बताया है कि ये कैसे सारे का सारा फ्रॉड करते हैं। नसीम अहमद विरक साहब की अदालत में समाअत हुई है और अदालत में आज जो गवाहान हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो कलमबंद हुई है, और जो इसमें मज़ीद गवाहान है अदालत ने उनको तलब कर लिया है। नैब जो केसेस हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो तेज़ी के साथ चलना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, अमजद परवेज़ साहब इनके वकील हैं, वो भी अदालत में मौजूद थे। दूसरी तरफ जो FIA का केस है, FIA के केस में आज इजाज़ हसन
اعوان صاحب ہیں جو کہ اسپیشل جج ہیں سینٹرل، ان سے نا مسلم لیگ نون اور شہباز شریف اور شریف خاندان بہت خوف زدہ ہے۔ اس جج سے ایسے خوف زدہ ہے جو آج عدالت میں انہوں نے درخواست بھی دی ہے اور عدالت میں آج اطاعت آرڈر تو بول بھی پڑا ہے، جس پر پھر عدالت نے اس کی کلاس لگائی ہے۔ یہ خوف میں ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، بڑے عرصے سے ان کے کیسز چل رہے ہیں اور وہ ڈرامے کرتے تھے، عدالتوں کے سامنے بہانے کرنا، مختلف باتیں کرنا، وہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ لیکن ایک چیز جو آج دیکھی ہے وہ ہے ان کی آنکھوں میں آج خوف عیاں ہو رہا تھا۔ یہ اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ یہ اب واقعی اپنے حواس یہ کھو بیٹھے ہیں۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی، دونوں ملزمان اس کے علاوہ جو بقیہ 17 ملزمان ہیں وہ سارے کے سارے عدالت میں پیش ہوئے، حاضری مکمل ہوئی، تو شہباز شریف نے کہا امجد پرویز صاحب آج اس کیس میں نہیں آئے، احتساب عدالت کے کیس میں وہ تھے، جو منی لانڈرنگ کا کیس اس میں نہیں آئے۔ اچھا، ان کو ایک تو ان کی بدقسمتی یہ کہ اسٹرائک بھی ختم ہو گئی تھی اور وکلا کا اور چیف جسٹس صاحب کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا، اور وہ نوٹیفیکیشن بھی واپس ہو گیا، تحصیل سطح پہ جو عدالتیں لاہور کے اندر لے کے جا رہے تھے وہ بھی واپس ہو گیا۔ وہ جو ایک وکیل جس نے جو نقل برانچ میں شیشے توڑے تھے اس کی بھی میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت ہوگی 5 ہفتوں کی، تو وہ معاملہ حل ہو گیا، آج ہڑتال ختم ہو گئی اور آج تو کیسز پر کارروائی شروع ہو گئی قانون کے مطابق۔ ان کو ایک تو یہ امید تھی کہ شاید آج ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، وہ بھی نہ ملا۔ شہباز شریف نے عدالت میں جو بیان دیا، عدالت میں جو سٹیٹمنٹ دی، جو آج عدالت کے سامنے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ شہباز شریف نے عدالت سے کہا کہ جناب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے۔ عدالت نے کہا جی آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے وہ جو ایک کہانی شروع کرتے ہیں وہ کہانی عدالت میں شروع کی۔ نارمل روٹین میں ہمارے ہاں کبھی بھی ملزموں کو اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا، لیکن کیونکہ یہ ایک سابق وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف کا بھائی ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، تو ان کے پریولیجز ہمارے قانون نے دی ہوئی ہیں تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب 7 ماہ میں جیل میں رہا، اس دوران ایف آئی اے 2 مرتبہ میرے پاس آئی جیل میں تفتیش کرنے کے لیے۔ ایف آئی اے کا جو پلندہ یہاں عدالت میں پیش کیا گیا ہے یہ لنڈن میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے نے دنیا کی مایہ ناز نیشنل کرائم ایجنسی جو NCA UK ہے اس کو دستاویزات دیں۔ ایف آئی اے، نیب اور ARU تینوں نے مل کر یہ کاغذات دیے۔ 4 سال میں غریب الوطنی کی میں نے غریب الوطنی کی، حرام کا پیسہ ہوتا تو پاکستان میں کیوں آتا، میں واپس آیا لیکن دوسری فلائٹ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ وہ جو غریب الوطنی جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی NRO تھا جو یہ مشرف سے لے چکے تھے۔ وہ 2 راستے تھے، یا تو میں ملکہ برطانیہ کی نوکری کرتا یا پھر میں ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، لیکن میں نے عزت کے ساتھ روٹی کمائی۔ اب لنڈن میں ایسی کون سی عزت کے ساتھ روٹی کمائی کہ آپ نے 4 سال میں کوئی کام کیا، کوئی نوکری کی، آپ اتنے کمپیٹنٹ تھے کہ آپ نے اربوں کی جائیدادیں بنا لی۔ خدا کا خوف کریں، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عزت کی روٹی کمائی۔ وہاں میں نے گھر بنایا، رہنا تھا وہاں میں نے گھر بنا لیا۔ شہزاد اکبر نے ڈیلی میئر میں میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھوایا، خبر کے بعد حکومتی وزراء نے میرے اوپر زہر کے گولے برسائے۔ 2 سال بعد NCA نے لنڈن عدالت میں کہا کہ انکوائری ہم ڈراپ کر رہے ہیں۔ وہ انکوائری نہ ان کے خلاف تھی، نہ انکوائری ڈراپ ہوئی ہے، بلکہ وہ جو ان کے اثاثے منجمد ہوئے تھے ان کو انہوں نے دوبارہ بحال کر دیا، اور اس ڈرامے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف انکوائری ڈراپ ہو گئی۔ حکومت کو 4 سال ہو گئے ہیں، ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے۔ میں نے عوام کے 1000 روپے کی بچت کی۔ اچھا، بات پہ قسم بھی اٹھاتے ہیں کہ قسم میں نے جو ہے میں خدا کی قسم میں نے 4 ارب جو عوام ہے اس کا میں نے 1000 ارب روپے بچائے۔ میں نے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کی۔ مجھے بدنام کرنے کے لیے صاف پانی کیس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اس میں ہم بری ہو گئے، تمام لوگ بری ہو گئے۔ شہباز شریف کو شاید ان کے وکلا نے نہیں بتایا یا وہ عدالت کو کے سامنے کنسیل کر رہے ہیں، وہ بری آپ نہیں ہوئے، آپ کی بیٹی یا داماد نہیں ہوا، وہ اشتہاری ہیں، اور کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ٹرائل شروع کیا جائے۔ وہ بری وہ ہوئے ہیں جو 3rd درجے کے ملازمین تھے، جن کا کردار نیب میں نہیں بنتا تھا، ان کا کردار کسی اور ادارے نے، آپ اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اینٹی کرپشن نے یا کسی اور نے، وہ تھے۔ آپ کے خلاف تو میں نے بتایا تھا کہ عدالت نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کیس آگے چلایا جائے۔ کہتے ہیں کہ بشیر میمن کے مطابق وزیر اعظم نواز نے شہباز شریف کے خلاف کیس بنانے کا کہا، وہ پیسے نہیں، اس نے کیس نہیں بنایا، اس وجہ سے اس کو گھر بھیج دیا گیا۔ میں اس سارے معاملے میں میرے خلاف جو جیلی کیسز بنائے گئے ہیں میں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، یہ سب جعلی ہے، جھوٹا کیس ہے، عدالتوں کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی جو مسلم لیگ نون کے وکلا تھے انہوں نے عدالت سے کہا، یہاں سے دلچسپ بات شروع ہوتی ہے، جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ان کا علاج شریف خاندان کے وکیلوں کے
مقابلے میں ادارے اب اپنا وکیل کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ سینئر ایڈوکیٹ ہے جن کو کھڑا کیا گیا بطور پروسیکیوٹر اس کیس کا۔ شہباز شریف کے وکلاء نے کہا کہ جی چلان کی جو کاپیاں ہمیں دی گئی ہیں پچھلی تاریخ پر FIA پروسیکیوٹر نے کہا تھا تسلی سے دیکھ لیں، کوئی چیز ہے تو بتا دیں، ہم آپ کو وہ پوری کر دیں گے۔ آج انہوں نے کہا جی کہ چلان کی کاپیاں جو ہمیں دی گئی وہ مدھم ہیں، وہ پڑھی نہیں جاتی۔ دوسرا، بینک آفیشلز کی جو 164 کے بیانات ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے گئے، تو عدالت نے کہا کہ آپ ان کو دے دیں، جو جو یہ کاپیاں مانگتے ہیں ان کو دیں اور فرد جرم کی ہم کارروائی شروع کریں۔ تو اس پر ملزمان وکیل محمد عثمان جو CFO ہے اس نے کہا کہ ہمیں چلان کی صاف کاپیاں نہیں فراہم کی گئیں، FIA نے جو ہمیں کاپیاں دی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ FIA پروسیکیوٹر نے کہا، بڑی دلچسپ بات اور یہ بڑی مزے کی ہے سننے والی، FIA پروسیکیوٹر نے کہا تسلی سے بتا دیں کہ کون کون سی کاپیاں صاف نہیں ہیں۔ یہ ایک ایک قطرہ کر کے اعتراضات کریں گے صرف فرد جرم سے بچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ ایک ایک قطرہ کا اعتراض اٹھائیں گے صرف فرد جرم سے بچنے کے لیے۔ عدالت میں شہباز شریف جب تقریر کی تو اس پر جو FIA پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حتمی بیان ہے جو ابھی انہوں نے کہانی سنا دی ہے، کیا یہی حتمی بیان ہے یا ہر تاریخ پر یہ کہانی سناتے رہیں گے؟ اس پر شہباز شریف نے کہا میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں جج صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ تو FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالتوں کا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، میں یہاں پروسیکیوٹر ہوں، یہ ہماری عدالت ہے، ہم اس کا ڈیکورم نہیں خراب ہونے دیں گے۔ اس پر عطا تارڑ گلے پڑ گئے FIA پروسیکیوٹر کے، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، آپ ایسے بات نہیں کر سکتے۔ خیر وہاں پر شدید تلخ کلامی ہوئی اور مسلم لیگ نون کے کیونکہ وکلا آئے ہوتے ہیں کافی تعداد میں، انہوں نے وہاں ہنگامہ شروع کر دیا۔ جج صاحب نے دونوں جو فریقین ہیں ان کو ٹھنڈا کیا کہ آپ آپس میں نہ لڑیں، اور عدالت میں عطا تارڑ نے کہا کہ جناب ابھی تو ہمیں عدالت کے اوپر بھی کہ یہ دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ عدالت نے کہا آپ یہاں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، عدالت میں تمیز سے بات کریں، عدالت نے وہ کرنا جو قانون کے مطابق ہوگا۔ آپ نے درخواست دی ہے، عدالت قانون کے مطابق اس کو دیکھتی ہے، آپ کی مرضی سے نہیں عدالتیں چلتی۔ 28 فروری کی تاریخ ہے، آپ کو کاپیاں مل گئی ہیں، کوئی چیز نہیں ملی آج کہہ دیں، اگلی تاریخ پر کوئی تماشا نہیں ہوگا۔ 28 فروری کی تاریخ ہے، 28 فروری کو آپ پہ فرد جرم بھی عائد ہوگی، اور آپ کے وکیل صاحب، آپ کا وکالت نامہ نہیں ہے، جو آپ کے وکیل صاحب ہیں ان سے کہیں کہ آ کے بحث کریں، نہیں تو میں ریکارڈ پڑھ کے ان کی ضمانتیں بھی ڈیسائیڈ کر دوں گا۔ خیر بڑی سخت غصے کے ساتھ عطا تارڑ کی جب کلاس لگائی، شہباز شریف نے عطا تارڑ کو پیچھے کر دیا، بیک پہ کر دیا۔ 28 فروری کی تاریخ مقرر ہوئی، اب دیکھتے ہیں 28 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔